دیکھیں میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ اس کا کوئی فوکس احتساب پہ نہیں ہے، اور یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کا احتساب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ابھی براڈ شیٹ کا جو مقدمہ آیا ہے، میں کچھ اردو زبان میں آپ نے بھی بتایا، میں بھی کچھ بتا دیتا ہوں۔ وہ ہے کیا مقدمہ؟ یہ مقدمہ ہے نیب پہ۔ مقدمہ کیا ہے؟ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جس کو یہ انٹرنیشنل ادارہ علی بھائی کہہ رہے تھے، وہ ایک ڈوبیس کمپنی تھی۔ اس کمپنی کے دو جو اراکین تھے ان میں سے ایک کو ڈی بار کیا گیا تھا بے ایمانی کی بنیاد کے اوپر، اور دوسرے جو صاحب تھے ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر سزا ہوئی تھی، جو ابھی منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کمپنی بنائی کیونکہ وہ ڈس آنیسٹی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے ڈی بار ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے نیب کو پریزنٹیشنز کسی اور نام سے دیں اور کانٹریکٹ کیا ایک ایسی کمپنی کے ساتھ جو تقریباً 1 یا 2 مہینے پہلے بنائی گئی تھی آئلینڈ آف مین کے اندر، یا جہاں بھی بنائی گئی تھی۔ ٹھیک ہے صاحب، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ کس نے سائن کیا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اچھا، پھر ان کو کانٹریکٹ یہ دیا گیا کہ یہ لسٹ ہے 200 لوگوں کی، ان لوگوں کے اگر آپ اثاثے ڈھونڈ دیں تو آپ کو 20% دیا جائے گا، جتنے بھی اثاثہ جات ریکور ہوں گے ان کا 20% دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ کیا گیا۔ یہ معاہدہ کس قسم کا ہے؟ جس میں فوری طور پہ تھوڑی دیر کے بعد کہا گیا کہ بہرحال یہ تو ہے نیب زدہ کی لسٹ، مگر کچھ نیب زادے بھی ہیں، 3 4 5 ذرا یہ لے لیجئے اور ان کی انویسٹیگیشن روک دیں۔ اس کا تو کسی NRO سے تعلق نہیں تھا نواز شریف کے، یہ اس سے پہلے ہو گیا تھا۔ اور ان لوگوں کو جن کی تحقیقات روکنے کو کہا گیا، ان کو وزیر بنا دیا گیا، ایک کو انٹیریئر، ایک کو کچھ اور۔ چلیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا بھائی؟ یہ کس پرپز کے لیے نیب بنائی گئی تھی؟ تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 شقیں ڈالی گئیں کہ کسی بھی سرکمسٹانس کے اندر یہ کانٹریکٹ کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ کانٹریکٹ کینسل نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے ساری زندگی کانٹریکٹس کی ہیں، کون سا کانٹریکٹ ہے جو کینسل نہیں کیا جا سکتا؟ مگر وہ دونوں شقیں ڈالی گئیں۔ اب تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کس نے شقیں ڈالی، کس نے سائن کیے؟ تو چوتھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ڈال دی دونوں شقیں کہ یہ کانٹریکٹ نہیں کینسل کیا جا سکتا، تو پھر نیب کے ایک اور چیئرمین نے کانٹریکٹ کینسل کر دیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ ساری بات مان لیں تو کانٹریکٹ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ پیسے پکڑ کے دکھا دیں، ایسیٹس اثاثے دکھا دیں ان 200 لوگوں کے، تو آپ کو 20% دیا جائے گا ریکوری کا۔ ریکوری تو ہوئی نہیں، تو 20% کس چیز کا دیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس چیز کا دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مایہ ناز JIT تھی جو واٹس ایپ کی کالز کے اوپر بنی تھی، یاد ہے؟ 20 ملین جس میں کہا، جی بالکل، جی وہ واٹس ایپ کی کالز بھی یاد ہیں اور JIT بھی یاد۔ اس JIT نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے یہ اثاثے ہیں اور ان کی مالیت $800 ملین کی ہے۔ یہ اس رپورٹ میں لکھا۔ اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی، ان کی بٹیا کو سزا دی گئی۔ یہ تھی وہ JIT کی رپورٹ۔ ٹھیک ہے صاحب، اس کمپنی نے جا کے وہاں پہ کیا کہا کہ ہم نے تو ڈسکوری نہیں کی، یہ اثاثہ جات علی بھائی کو شاید معلوم نہ ہو، یہ اس کمپنی نے نہیں ڈسکور کیے 2000 میں۔ یہ JIT کی رپورٹ کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ یہ JIT نے ڈسکور کر لی ہیں، ان کی مالیت طے کر لی ہے، اگر ہمیں موقع دیا جاتا، ہمارا کانٹریکٹ نہ کینسل کیا جاتا تو ہم اس کو ڈسکور کرتے، اس وجہ سے ہمیں 20% دیا جائے۔ جج نے تو اس کو بڑا نیچے کر کے جو ہے وہ کہا کہ 100 ملین جج نے کہا نہیں، جج نے نہیں کہا، یہ ٹوسٹ ہے۔ نہیں سن لیجیے اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ کی۔ تو 2019 کے اندر اس حکومت نے ہائی کورٹ لنڈن کے اندر ایک مقدمہ دائر کیا کہ JIT کے اندر جو لکھا ہے وہ غلط ہے۔ پڑھ لیجئے، اس حکومت نے یعنی پاکستان کے اندر JIT کی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر سزا دی نواز شریف کو، پھر لندن میں جا کے 2019 کے اندر پٹیشن کی کہ JIT کے اندر جو لکھا ہے وہ سب غلط ہے، آپ اس کو کم کیجئے اور یہ ایسا نہیں ہے اور ہم نے وصولی نہیں کی، اور وہ مقدمہ ہار گئے کیونکہ JIT جس کو انہوں نے استعمال کیا تھا پھانسی لگانے کے لیے نواز شریف کو، وہ ان کے گلے کا پھندا بن گئی اور ان کو $20 ملین دینے پڑے۔ یہ $20 ملین ہیں جو آپ کو JIT کی رپورٹ کے دینے پڑے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا؟ اس دوران میں اس نے ہم پہ بھی الزام لگایا کہ آپ کا کوئی شخص PMLN کا کوئی ڈار صاحب تھے، وہ $20 ملین مانگنے آئے۔ 2016 میں یہ فیصلہ آیا تھا اور تب JIT جو ہے وہ نہیں بنی ہوئی۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، 2016 کیونکہ انہوں نے تو ایک آڈیٹر فرم ہائر کی جس نے کہا کہ جی 76 پراپرٹیز ہیں
جو اس میں اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے. 76 پراپرٹیز جو ہیں وہ سب جے آئی ٹی کے اندر لکھی پڑی ہیں. آپ بے شک جے آئی ٹی کی رپورٹ نکال لیں, لیکن اس میں جو انہوں اور نے ان کے اثاثوں کی قیمت اور مالیت بھی جو ہے وہ بھی لکھی پڑی ہے. ٹھیک ہے صاحب, سر بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے جا کے اس میں ایک لکھا ہوا ایکسکلوڈنگ ایون فیلڈ, آئی تھنک پیج 63 ہے کیا, ایکسکلوڈنگ ایون فیلڈ. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ صحیح تھی تو 2019 میں جب عمران خان کی صاف چلی شفاف چلی پارٹی آئی ہوئی تھی, اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ جس پہ آپ نے نواز شریف کو ٹانگا, آپ نے لندن کے ہائی کورٹ میں جا کے کہا کہ وہ رپورٹ غلط ہے. آپ یہاں پہ جھوٹ بول رہے تھے یا وہاں پہ جا کے آپ نے جھوٹ بولا؟ کسی جگہ پہ تو آپ نے جھوٹ بولا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جھوٹ جو آپ کے گلے کا ہار بن گیا ہے, جس کی قیمت ٹیکس پیئرز نے تقریباً 29 ملین ڈالر دی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ مگر جو اصل سوال صرف نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز کا نہیں ہے, اس میں باقاعدہ جو شون گروپ بھی ہے, اس میں اور بزنس مین بھی ہیں, اس میں جنرلز بھی ہیں, ایڈمرلز بھی, اس پہ کمپلیٹ انہوں نے اس سے جو ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں, مگر جے آئی ٹی کو انہوں نے استعمال کیا اسپیسیفکلی نواز شریف کے لیے. اور نواز شریف صاحب کے جو یہ 20 ملین ڈالر کی بات کر رہے ہیں, وہ جے آئی ٹی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپروپریٹ کیا کہ آپ کی جے آئی ٹی نے کہا کہ یہ اب ایک آخری بات کروں گا, 1 منٹ لوں گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی چوری چکاری کے تھے تو ابھی تک ریکوری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کہتے ہیں وہاں سے ریکوری کرنا بڑا مشکل ہے. انہوں نے 400 یا 450 ملین ڈالر ریکور کیے ہیں لندن سے ال گاٹن منی کی مد میں. وہاں پہ یہاں سے جا کے وکیل ہائر کر کے ہمارے ایڈوائزر صاحب نے پلیڈ کیا ہے کیس کہ یہ جو آپ نے پیسے پکڑے ہیں بسٹ میں, یہ پیسے سرکار کے ہیں, ٹیکس پیئر کے ہیں, جو چوری کر کے وہاں لیے گئے ہیں. جب وہ یہاں آئے تو وہ کہاں گئے؟ وہ پہلی بات یہ کہ اگر وہ آ سکتے ہیں تو وہ چوری کا مال آ سکتا ہے, تو یہ چوری کا مال کیوں نہیں آ سکا؟ ایک تو ہائپوتھیسس یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چوری کا نہ ہو, یا آپ ثابت نہیں کر پائے, یعنی آپ کی جے آئی ٹی غلط تھی جو خود آپ نے 2019 میں جا کے ریپریزنٹیشن دے دی. تو بھائی جب آپ نے انتقام لینا ہے تو اس کی قیمت ٹیکس پیئر کی جیب سے 20-30 ملین ڈالر تو ہے. یہ آپ نے قیمت ادا کی ہے اس انتقام کی, جے آئی ٹی جو آپ نے واٹس ایپ کے اوپر بنائی تھی, یہ اس کی قیمت آج ٹیکس پیئرز ادا کر